لیکن حافظ صاحب یہ قرآن پاک نے جو عورت پہ پردے کی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اس کی وجہ سے خواتین کو بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں مین ایک تعلیمی مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ واقعی حقیقت نہیں کہ عورت کو پردے کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے؟ دیکھیے، اصل میں آپ اگر عمران صاحب نوٹ کریں تو یہ پردے کی پابندیوں میں جو اللہ نے جکڑا ہے، بلا شبہ یہ پردہ اگر آپ غور کریں گے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خود خاتون کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہے، اور اس پردے کے ذریعے سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ کس قدر معاشرہ وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. ورنہ ہر وقت ہوسناک نگاہیں وہ عورتوں کا تعقب کرتی رہتی ہیں، اور پھر معاشرے میں کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں اسی بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، ایک معصوم بچی، اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ غلط کام ایک شخص بدبخت نے کیا ہے، پھر جا کے اس کو وہ اسپتال چھوڑ کر آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود بے پردگی اور بے حیائی کے ذریعے سے لوگوں کے جنسی جذبات کو ہم نے مشتعل کیا ہے، اور ایک طرف تو ہم فحاشی پھیلا پھیلا کے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ان جذبات کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ اسی طرح سے ہوگا کہ عورتوں کی عصمت دری ہوگی، اور پھر معصوم بچیوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا. پھر آج وہی لوگ کہ جو پہلے کہتے تھے کہ بھئی سزائے موت اس کو ختم کرو، آج وہی سوشل میڈیا پہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بدبخت کو سزائے موت دو. تو اسلام بھی کہتا ہے کہ بعض سنگین جرائم ایسے ہیں جن میں سزائے موت دو، ایک کو سزائے موت دو تاکہ باقی کو عبرت ہو. اور یہی لوگ جو آج اس واقعے پر ہنگامے کر رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ آخر یہ غلط حرکتیں ہوتی کیوں ہیں، ان کا محرک کیا ہے؟ ان کا محرک ہے فحاشی، ان کا محرک ہے بے پردگی. تو لہٰذا پردے کے ذریعے سے اسلام نے پورے کے پورے معاشرے کو پاکیزہ کیا ہے، پورے کے پورے معاشرے کو اسلام نے اس کے ذریعے سے ایک تحفظ دیا ہے. اور پھر ویسے بھی جو بھی اہم تخلیقی کام کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں. سب سے بڑا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. پردے میں ہے کہ نہیں ہے؟ غیب میں ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے پر اقبال نے ایک مثال دی ہے بڑی پیاری کہ سیپی موتی بناتی ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن بالکل پردوں کے اندر بناتی ہے. اسی طریقے پر عورت بہت بڑی تخلیق کرتی ہے، انسان اس کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. تو ہر جو بڑی تخلیق کرنے والی شے ہوتی ہے وہ پردوں میں ہوتی ہے. علامہ اقبال کو ہم لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں اور انہیں مفکر پاکستان کہتے ہیں، انہیں حکیم الامت کہتے ہیں. ان کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہیں. اقبال کہتا ہے بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، فاطمہ بنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زمانے کی نگاہوں سے اوجل ہو جاؤ تاکہ تمہاری گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے پلے. تو خاتون پردے کے ذریعے سے بلا شبہ پورے کے پورے معاشرے کے لیے ایک سکون کا اور ایک چین کا ذریعہ بنتی ہے. عمران صاحب، جو خاتون پردے کو اختیار کر لے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس پردے کو اختیار کرنے میں کتنا سکون ہے. سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون کا بچہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ میں شہید ہو گیا. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اپنے بچے کی شہادت کی تصدیق کے لیے. تو پوری طرح پردے میں تھیں. اس پر ان سے پوچھا لوگوں نے کہ تمہارا بچہ شہید ہوا ہے اور تم ابھی بھی پردے میں ہو. اس موقع پر تو خواتینوں کو پردے کا ہوش ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بال کھلے ہوتے ہیں، اپنے بال نوچ رہی ہوتی ہیں، سینہ کو بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو خاتون نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میرا بچہ فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی. تو اللہ کی نیک بندیوں کو تو پردے کے اندر ایک سکون ملتا ہے. اللہ تعالی ہماری بہنوں کو بھی اس سکون سے آشنائی عطا فرمائے. ناظرین، آج کی اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ معاشرے کو برائی اور بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے عورت کو چادر اور چار دیواری تک محدود رکھنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران منظور کو
پروگرام راہ قرآن میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.